اور پھر حضرت عبد المطلب آپ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے اس پوتے کا مولود ہوا، این سیری کے وقت، این اس وقت میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، تو کعبے کا طواف کرتے کرتے میں نے ایک عجیب حالت دیکھی، ایک عجیب کیفیت دیکھی کہ سارا کعبہ نور سے بھر گیا ہے اور وہ کعبہ مقام ابراہیم کی طرف جھک رہا ہے، بار بار جھکتا ہے، پھر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر جھکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں پریشان ہو گیا کہ کیا ہوا ہے، صبح کا وقت ہے، یہ کعبے کو کیا ہوا ہے، بار بار جھکتا ہے پھر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کعبے کے پردے سے مجھے آواز آئی کہ ساری کائنات میری طرف سجدہ کرتی ہے، ساری کائنات کے سروں کا میں کعبہ ہوں، اور آج میرا کعبہ آ گیا ہے، میرا کعبہ آ گیا ہے۔ وہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف وہ کعبہ جھک رہا ہے، گویا کعبہ جھک کر اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ساری کائنات کے انسانوں کے سر میری طرف جھکتے ہیں اور میرا سر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کی طرف جھکتا ہے۔ گویا کعبے نے خوشی منائی، جھک کر، جھوم کر، نور بھرا ماحول بن کے کعبے نے خوشی منائی ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی۔ جب کعبہ خوشی مناتا ہے، اللہ کا گھر خوشی مناتا ہے، تو پھر انسانوں کو بھی چاہیے، اللہ کے بندوں کو بھی چاہیے وہ بھی تاجدار مدینہ کی آمد پر خوشی منایا کرے۔ اور ایک بات عرض کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی مومن، موحد، غلام، مسلمان، اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے نا۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی، ولادت کی خوشی کوئی پکا کافر مناتا ہے تو اس کو بھی اجر ملتا ہے، اس کو بھی اجر ملتا ہے۔ تمام محدثین نے حدیث کی شروحات کے اندر ایک نام نہیں، سینکڑوں نام ہیں محدثین کے جنہوں نے اس حدیث پر جرح کی ہے، اس حدیث پر استنباط کیا ہے، اس حدیث سے یہ مقصد اخذ کیا ہے۔ وہ حدیث پاک کیا ہے؟ مسلم کی حدیث پاک اور حدیث کی دوسری کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ ابو لہب جو حضور کا رشتے میں چچا ہے لیکن مانتا نہیں ہے، نبوت کا قائل نہیں ہے، اس کی لونڈی سویبہ، وہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا وقت قریب آ رہا ہے تو اس نے اپنی باوج کے ہاں، ابو لہب نے اپنی لونڈی کو بھیجا، جا باوج کی خدمت کے لیے تو جا۔ تو سویبہ اس وقت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں مامور ہیں، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو وہ لونڈی سویبہ بھاگتی ہوئی اپنے آقا مولا کے پاس، ابو لہب کے پاس آئی اور کہنے لگی ابو لہب تجھے مبارک ہو، تیرے ہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے، تیرے ہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ جب یہ اس نے خبر سنائی تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ابو لہب نے، جس کے بارے میں قرآن نے وعید نازل کی ہے، تبت یدا ابی لہب کی پوری سورت قرآن کی وعید ابو لہب کی وعید میں نازل ہوئی ہے، اس کے عذاب کے اندر نازل ہوئی ہے۔ اس ابو لہب نے اس انگلی سے، سبابہ سے، انگلی شہادت سے اسے اپنی لونڈی سبابہ سے کہا جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں، اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک، حدیث کی بہت ساری کتابیں ہیں جس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے اور محدثین نے اس پر گفتگو کی ہے۔ جب اس نے آزاد کر دیا اپنے بھتیجے کی خوشی میں، اب وقت کے ساتھ ساتھ وقت گزرتا رہا، مرور زمانہ ہوتا رہا اور ابو لہب مر گیا۔ جب ابو لہب مر گیا تو اس کے موت کے 1 سال بعد ابو لہب کے بھائی عباس، حضرت عباس، جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کلمہ نہیں پڑھا تھا،
انہوں نے خواب میں دیکھا، اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا اور پوچھا ما حالک یا ابا لہب، اے ابو لہب تیرے ساتھ کیا بیت رہی ہے، بتا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ تو کہنے لگا کہ جب سے تجھ سے جدا ہوا ہوں بڑا سخت وقت ہے، ہر وقت آگ میں جلایا جاتا ہوں، بہت عذاب دیا جاتا ہے، لیکن ہفتے کے اندر ایک دن آتا ہے، وہ سوموار کا دن ہوتا ہے، سوموار کا دن آتا ہے، میری اس انگلی سے مجھے دودھ اور شہد میسر کیا جاتا ہے اور میرے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے۔ ہفتے کے ایک دن آتا ہے، سوموار کا دن آتا ہے اور میری اس انگلی سے دودھ میسر آتا ہے اور مجھے شہد ملتا ہے اور میرے عذاب میں کمی ہوتی ہے۔ اگر غیروں کو یہ انعام ملتا ہے، نہ ماننے والوں کو یہ انعام ملتا ہے کہ ان کے عذاب کے اندر تخفیف ہو جاتی ہے، اور جو مصطفیٰ کے غلام ہیں اور جو عبادت سمجھ کر مصطفیٰ کے میلاد کی خوشی مناتے ہیں ان کی ادا کا کیا عالم ہوگا۔